بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پہری بہنوں اور بھائیوں کو چینل یسرب کی والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو قومیں اللہ پاک کے احکام و فرامین پر عمل نہیں کرتی، اللہ پاک ان پر سخت عذاب فرماتا ہے۔ فرعونیوں پر آنے والے جو عذابات تھے، ان میں سے پہلا عذاب یہ تھا کہ اچانک ایک بڑا بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر زوردار بارش ہوئی اور طوفان آ گیا۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ پانی اس قدر تھا کہ جو بھی اس میں بیٹھتا ہلاک ہو جاتا، یہاں تک کہ ان کے کھیت اور باغات بھی پانی سے تباہ ہو گئے۔ یعنی وہ 7 دن کا عذاب تھا اور وہ اس میں گرفتار رہے، جہاں بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے مکانات تھے۔ مگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے، ان کے گھروں میں پانی نہ تھا، مگر برابر میں فرعونیوں کا گھر تھا اور وہ اس عذاب میں مکمل طور پر گرفتار تھے۔ ان لوگوں میں اس عذاب کو سہنے کی طاقت نہ تھی۔ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور آ کر دعا کرنے کے لیے کہا کہ ہم اس مصیبت سے رہا ہو جائیں اور ہم ایمان بھی لے آئیں گے۔ طوفان ٹل گیا، ہر طرف سبزہ ہو گیا اور پھلوں کے درخت بھی اگائے۔ فرعونی یہ سب دیکھ کر کہنے لگے یہ بارش ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ ڈالا اور ایمان نہ لائے، پھر سرکشی کی اور بنی اسرائیل پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ فرعونیوں پر آنے والا جو دوسرا عذاب تھا وہ یہ تھا کہ 1 مہینے بعد اللہ پاک نے اس قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ اب ٹڈیاں گروہ در گروہ آئیں، باغات کو کھانے کے بعد مکانات کی لکڑیوں کو بھی کھا گئیں۔ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھر گئے، ان کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے مومنین اس مشکل میں ہرگز گرفتار نہ ہوئے، ان کے باغات بھی ہرے بھرے تھے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ اب فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی، وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آوزاری کی کہ وہ بنی اسرائیل کو تنگ نہیں کریں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نرمی آ گئی تو انہوں نے دعا فرمائی۔ ان ٹڈیوں کے بعد وہ بے چین سے رہنے لگے اور دوسری طرف پھر سرکشی اور نافرمانی شروع کر دی۔ جو تیسرا عذاب تھا وہ یہ تھا کہ تمام اناجوں اور غلوں کو گھن لگ گیا، جو تمام غلوں اور پھلوں کو کھا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو تیار فصلوں کو نگل گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس گیا، ان کی داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ چار کر یہاں تک کہ چہروں کو کاٹ کر چیچک زدہ بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے برتنوں میں گھس گئے، یہ لوگ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، زندگی گزارنا انتہائی دشوار ہو گیا تھا۔ 1 ہفتہ تکلیف میں گزرا اور بلبلا اٹھے اور حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، دعا کی درخواست کی۔ ان لوگوں کی بے قراری اور آزاری کو دیکھ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیے اور پھر عافیت کی دعا فرمائی، لہٰذا عذاب رفع دفع ہو گیا۔ لیکن فرعونیوں کا دل اس قدر سخت تھا کہ انہوں نے یہ عہد دوبارہ توڑ ڈالا، پھر وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگے۔ یہ ایک اس قدر عجیب و غریب قوم تھی کہ ابھی 1 ماہ بھی نہ گزرا تو دوبارہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ ان کے اوپر جو چوتھا عذاب اللہ پاک نے نازل فرمایا وہ یہ تھا کہ یہ عذاب مینڈک کا تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں مینڈک آ گئے، اس قدر ان کی تعداد تھی کہ جو آدمی جہاں بیٹھتا تھا ان کی مجالس میں ہزاروں مینڈک گھس جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو ان کے منہ میں گھس جاتے تھے، ہانڈیوں میں، یہاں تک کہ ان کے جسم پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے۔ یہ پھر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر دعا فرمانے کو کہا اور ایمان لانے کا پھر سے عہد کیا، پھر سرکشی کی، پھر مظالم ڈھائے اور یہاں تک کہ 1 ماہ بھی نہ گزرا تو 5واں عذاب آ گیا۔ وہ جو 5واں عذاب کا تھا وہ خون کا تھا۔ پھر اچانک خون کا عذاب آیا، ہر قسم کے پانی میں خون ہی خون تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر بندی اور جادوگری ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے یہ کہا کہ یہ کیسی نظر بندی ہے، کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں۔ جو مومنین حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے ان کے پانی، کنووں اور نہروں میں خون کا ایک چھینٹا تک نہ تھا۔ فرعونی پانی پیتے تو خون ہی خون ان کے حلق سے گزرنے لگتا، اور جب بنی اسرائیل کے لوگ پانی پیتے تو وہ صاف و شفاف ہوتا۔ انہوں نے کہا جب بنی اسرائیل جہاں سے پانی پیتے ہیں ہم بھی وہاں سے پانی پئیں گے، لہٰذا خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب فرعونی بھی پانی وہیں سے پینے لگے تو وہاں بھی خون ہی خون ہو گیا۔